CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 62، سبق نمبر 9، جس کا عنوان ہے ایک پودا اور گھاس۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں، کون دیتا ہے مجھے یاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے۔ صفحہ نمبر 62، اس میں ایک تصویر دی گئی ہے، کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مٹی کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 63، تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر، اولے پالے سے بچاتے ہیں تجھے، کیا ہی عزت سے بڑھاتے ہیں تجھے، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار، اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بیجا ہے تیرا یہ گلا، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ اس صفحے پر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک درخت ہے جس کے نیچے کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور کچھ پھل ان کے پاس میں پڑے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 64، لفظ و معنی۔ پہلا لفظ ہے رفیق، جس کے معنی ہیں ساتھ رہنے والا، دوست۔ پھر ہے طریق، جس کے معنی ہیں طریقہ۔ اس کے بعد ہے حیات، جس کے معنی ہیں زندگی۔ اس کے بعد ہے یکساں، جس کے معنی ہوتے ہیں برابر۔ اس کے بعد لفظ ہے عنایت، جس کے معنی ہیں مہربانی، توجہ۔ اس کے بعد لفظ ہے رخصت، جس کے معنی ہیں مہلت یا روانگی۔ اس کے بعد ہے پالا، جس کے معنی ہوتے ہیں سردی کی شدت یا اوس۔ اس کے بعد ہے دوست دار، جس کے معنی ہوتے ہیں دوست رکھنے والا۔ اس کے بعد ہے گلہ، یعنی کہ شکوہ یا شکایت۔ اس کے بعد لفظ ہے تمیز، جس کے معنی ہوتے ہیں فرق۔ پھر ہے عزیز، عزیز کے معنی ہوتے ہیں پیارا۔ اس کے بعد لفظ ہے بیشتر، جس کے معنی ہیں زیادہ تر۔ غور کرنے کی بات: ایک، اس نظم میں شاعر نے گھاس اور پودے کو کردار بنا کر ان کی گفتگو پیش کی ہے اور یہ حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں سب برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے وقار یا مرتبے میں زیادتی یا کمی ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 65، سوچئے اور بتائیے۔ ایک، گھاس نے پودے سے کیا کیا شکایتیں کیں؟ دو، پودے نے گھاس کی شکایت کو بیجا کیوں کہا؟ تین، پودے پر عنایت کی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ چار، نظم کے آخر میں سب کو نفع پہنچانے کی کیا صورت بتائی گئی ہے؟ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے اتفاقاً، خالی جگہ، نفع، خالی جگہ، بیشتر، خالی جگہ، رفیق، خالی جگہ، عنایت، خالی جگہ، طریق، خالی جگہ۔ خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے۔ ایک، ہے ہماری
اور تمہاری ایک خالی جگہ، سامنے دو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے صحیح لفظ چن کر آپ خالی جگہ میں بھریے۔ 2 تجھ پہ لیکن ہے خالی جگہ کی نظر، عنایت، محبت، ان دونوں میں سے بھی صحیح لفظ آپ کو خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ 3 صرف سایہ اور خالی جگہ ہے عزیز، نفع، میوہ، ان دونوں الفاظ میں سے بھی مناسب لفظ آپ کو خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ 4 ہے یہاں خالی جگہ کا صحرا اس کے سر، اس کے سامنے بھی دو الفاظ ہیں، محبت اور عزت، ان میں سے جو لفظ صحیح ہے وہ آپ کو خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ صفحہ نمبر 66، نظم پڑھ کر لکھیے۔ نیچے 2 خانے دیے گئے ہیں۔ پہلے خانے کا عنوان ہے گھاس کی اہمیت اور دوسرے کا عنوان ہے پودے کی سمجھداری۔ اس کے نیچے 3 لائنیں ہیں جو کہ نظم میں سے پڑھ کر آپ کو جملے اس میں لکھنے ہیں اس عنوان کے مطابق۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اس نظم میں ایک لفظ دوست دار آیا ہے جو ایک مرکب لفظ ہے، یعنی دوست پلس دار، اس کا مطلب ہے دوست رکھنے والا۔ بامعنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی درج ذیل لفظوں کے آگے دار لگا کر مرکب لفظ بنائیے اور معنی لکھیے۔ پہلا لفظ مال، جمع خالی جگہ، مال جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ، جان جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ، ایمان جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ، سمجھ جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ، عزت جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ۔ عملی کام، اپنی پسند کے کچھ پودے اپنے گھر کی خالی جگہوں یا گملوں میں لگائیے۔ 2 آپ جن پودوں کے بارے میں جانتے ہیں ان کی فہرست بنائیے اور کسی 3 پودوں کے بارے میں اپنی معلومات لکھیے۔ یہاں پر یہ نظم مکمل ہوتی ہے اور اس کی تمام مشقیں بھی مکمل ہوتی ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ منجو کماری، سمئی فنکار لبنہ خورشید، سمپادن سریندر کمار، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔